بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہندوستان کی تاریخ کے ورق چھانٹ لیں، آپ کو دو گروہ ہمیشہ انگریز سے بیزار نظر آئیں گے۔ انگریز کو سبق سکھانے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ان کی یہ دشمنی 1857 کی جنگ آزادی سے شروع ہو گئی تھی۔ انگریز نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی چال چلی۔ وہ ختم نبوت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انگریز نے کہا کوئی تحریک نہ بنائے، وہ تحریک پر تحریک چلاتے گئے۔ انگریز نے کہا خلافت کا ساتھ نہ دو، وہ خلافت کے جان نثار حمایتی بن گئے۔ الغرض انگریز کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ اس میں سے ایک گروہ دیوبند کی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، جبکہ آج اس گروہ کا ذکر کریں گے جو کہ بر صغیر میں تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور حمایت میں بھی زیادہ ہیں۔ جی ہاں، وہ بہترین طبقہ اہل سنت و جماعت کا ہے جس کو بریلویت کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرامی، بریلویت کہاں سے شروع ہوئی؟ اس طبقے کو بریلوی کیوں کہا گیا؟ پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے کیا کارنامے دکھائے اور پاکستان بننے کے بعد اسلام کے لیے ان کی کیا خدمات رہیں؟ ان کے مخالفین ان پر مشرک ہونے کا الزام کیوں لگانے لگے؟ انہوں نے ختم نبوت کا جذبہ مسلمانوں میں کیسے پیدا کیا؟ امریکہ ان سے مرعوب ہو کر گستاخانہ فلم کیسے روکنے پر مجبور ہوا؟ یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ آپ جانیں گے النیدافficial کی آج کی اس ویڈیو میں۔ مگر اس سے پہلے آپ ہمیں یہ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں امت مسلمہ کو ایک کرنے کی ہماری یہ کوشش آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، سیاسیات کے ماہر روہن بیدی کے تخمینے کے مطابق پاکستان کے مسلمانوں میں سے 60% تعداد بریلوی طبقہ کی ہے۔ لفظ بریلوی اہل سنت و جماعت مسلمانوں کی ایک پہچان ہے۔ اس کی وجہ 1856 میں پیدا ہونے والے ایک عالم دین کا علمی کام ہے۔ ان کا نام مولانا احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ بھارت کے شمالی علاقہ جات میں واقع ایک شہر بریلی کے رہنے والے تھے۔ 1921 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہیں امام اہل سنت اور اعلیٰ حضرت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو دنیا بھر کے اکثریتی مسلمان 14ویں صدی کے ابتدائی دور کے مجدد دین کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کی اس علمی شہرت سے ان کے پیروکاروں کو بھی بریلوی کہا جانے لگا۔ اس طبقے کے نام سے بر صغیر 1857 ہی متعارف ہو گیا تھا۔ تاریخ ہند سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ اہل سنت کے علماء نے جنگ آزادی میں کیسے انگریز کو ناکوں چنے چبوائے۔ اہل سنت کے سرکردہ علماء میں مفتی فضل حق شہید، مفتی صدر الدین، مولانا رضا علی خان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء نمایاں تھے۔ مگر تقدیر کو انگریز کی فتح منظور تھی، چنانچہ اس کے بعد شمشیر کے بجائے قلم کا کام شروع ہوا۔ جبکہ انگریز مسلمانوں کے مذہب کے درپے ہو گیا، اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمانوں میں خوب پروان چڑھایا۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کتابوں کا بہت بڑا لکھاری بن گیا، چنانچہ اپنی تصانیف سے لوگوں کو گمراہ کرنے لگا۔ مگر اس کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں میں امام احمد رضا جیسا مصنف بھی موجود ہے۔ امام احمد نے اپنی قلم سے غلام احمد کو کافر سے بھی بڑھ کر منافق و مرتد ثابت کیا، کیونکہ جو شخص کلمہ بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اس کے احکام کفر سے بھی سخت تر ہیں۔ مرزا غلام احمد کو اس وقت بہت شرمندگی اٹھانی پڑی جب اس کی گستاخیوں سے بھری چند کتابوں کے بدلے میں امام احمد نے آن کی آن میں ختم نبوت کے لیے اتنے رسائل و کتب لکھ دیے کہ ان کو جمع کیا جائے تو ایک مکمل انسائکلوپیڈیا بن جائے۔ چنانچہ ان کی ان تصانیف سے مرزا غلام احمد قادیانی کے قلم کو شکست ملی اور مسلمان بھی قادیانیت کے فتنے سے محفوظ رہے۔ ناظرین کرامی، امام احمد کے بعد ان کے بیٹے اور دوسرے پیروکاروں نے بھی ختم نبوت کے سلسلے میں بہت زیادہ کام کیا۔ ان کے ان تمام کارناموں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واضح چھلکتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا شعار حب نبی بن گیا۔ دوسرے مسلمانوں کے طبقے اللہ کی وحدت کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، جبکہ بریلوی طبقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوتا ہے۔ چنانچہ انگریز نے اس نقطۂ نظر کے تحت مسلمانوں میں فرقوں کی بنیاد رکھ دی، مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر اسلامی طبقہ انگریز کے مخالف رہا۔ بریلوی طبقہ نے بھی تحریک خلافت ہو، چاہے تحریک موالات، چاہے تحریک ہجرت ہو، ہر تحریک میں بخوبی حصہ لیا اور دو قومی نظریے کو خوب پروموٹ کیا۔
پاکستان بننے کے لیے ہر وقت اسلامی جماعتوں کے ساتھ رہے، مگر کیونکہ اعلیٰ حضرات کا زیادہ رجحان تصانیف کی طرف تھا، چنانچہ اہل سنت سیاست میں کھل کر سامنے نہ آ سکے۔ لیکن کانگریس اور ہندوستان کے سخت مخالف رہے، چنانچہ گاندھی کی سربراہی میں کسی بھی تحریک میں حصہ نہ لیا۔ یعنی اہل سنت کے بہت سے علماء کا کردار ختم نبوت پر ہی رہا۔ پاکستان بننے سے پہلے بہت سے فتنے اس طبقے کی وجہ سے ختم ہوئے اور مسلمان اپنا عقیدہ فاسد ہونے سے بچاتے رہے۔ علمی میدان میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ لکھا، جس کو آج تک بھی خوب سراہا جاتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد اہل سنت نے ختم نبوت کا مشن جاری رکھا۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں بھی وہ پیش رہے۔ علامہ احمد قادری نے ہی اس وقت مطالبات حکومت کے سامنے رکھے تھے۔ الغرض ختم نبوت کے سلسلے میں اہل سنت کی قربانیاں اگر جمع کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب بن جائے، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس طبقے میں چند جاہل پیر شامل ہوئے۔ انہوں نے عقیدہ توسل یعنی بزرگوں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا، اس عقیدے کو ان جاہل پیروں نے اپنے پیٹ کی روزی کے لیے اتنا بڑھایا کہ لوگوں کو اپنے قدم چاٹنے پر بھی آمادہ کر لیا اور خود ہی گویا رب بن بیٹھے۔ اس فساد کی وجہ سے اہل سنت کو حقیقت سے ناآشنا طبقہ مشرک قرار دینے لگا۔ ناظرین گرامی، اس فساد کی اہل سنت کا اعتدال پسند طبقہ بذات خود بھی مذمت کرتا ہے، مگر ہر کوئی انگریز کے ان فسادی بوئے بیچوں کو جڑ سے اکھاڑنے سے قاصر نظر آتا ہے۔ مگر مخالفین کچھ بھی کہیں، اہل سنت نے اپنا شعار حب نبی ہی بنا لیا، اور یہ بات آج 2021 صدی عیسوی تک بھی ایک پکی حقیقت ہے۔ سن 2012 میں جب عالم مغرب خصوصاً امریکی انتظامیہ کی در پردہ حمایت میں ایک گستاخانہ فلم منظر عام پر آئی تو ملک مصر سے شروع ہونے والا احتجاج پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پاکستان میں 40 سے زائد اہل سنت و جماعت یعنی بریلوی تحریکوں کے ایک اتحاد نے ایک ہی وقت میں فلم کے خلاف احتجاج کیا اور اس فلم کی شدید مذمت کی، جس کی وجہ سے امریکہ اس فلم کی اشاعت کو روکنے پر مجبور ہوا۔ آج بھی حالیہ دور میں حب نبی کے جذبے سے فرانس کے خلاف جو تحریک چلی وہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین اکرامی، یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ اہل سنت و جماعت دوسرے طبقات کی طرح سیاست میں پیش نہ رہی۔ اس دور کی شدت اور مسلمانوں کی اسلام سے دوری نے ان کو بھی مجبور کیا، چنانچہ وہ بھی آج سیاست میں اپنا لوہا منوانے کے لیے کوشاں ہیں، مگر انہوں نے ختم نبوت کے واسطے تاریخ رقم کر دی ہے۔ جب بھی کہیں ختم نبوت کا مسئلہ پیش آئے تو اہل سنت ہی پیش ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، گویا وہ اس محبت میں کفر کے لیے ایک سونتی ہوئی تلوار ہیں جو ہر وقت گستاخ کا گلا کاٹنے کو تیار رہتی ہے۔ دشمنان اسلام نے ان کے راستے میں ہزاروں رکاوٹیں ڈالیں، مگر یہ خالص حب نبی کے جذبے سے سرشار قافلہ جوں کا توں رواں دواں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے بھی ختم نبوت کا کام لے لے، کیونکہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نہ اٹھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔